السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین العابدین زین نیوز سے بتاتے چلتے ہیں آپ کو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کنال کالونی گنجال میں ایک عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد پذیر ہوا، جس کے انعقاد میں اسکول انتظامیہ کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد بشیر آوان کی کاوشوں کو سلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین انتظام میں احمد خان ٹائیگر نے بھی بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ ملک اظہر گنجال اور ملک محمد بشیر آوان ہیڈ ماسٹر نے بہترین انتظامات کرے محفل میلاد پاک کو 4 چاند لگا دیے۔ طلباء نے بہترین نظم و نسق کا مظاہرہ کیا اور اتنے نظم و نسق کا مظاہرہ کیا کہ کبھی کسی دوسرے اسکول میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہترین انتظامات کیے گئے تھے انتظامیہ کی طرف سے۔ اس میچ کے مہمان خصوصی جو تھے وہ تھے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد رمضان اور محبوب آڈے خیل ٹھیکیدار نے بھی یہاں اس محفل میں شرکت فرما کر 4 چاند لگائے۔ محبوب ٹھیکیدار نے یہاں جو کارہائے نمایاں یہ سر انجام دیے کہ ہمیشہ اس محفل پاک کے لیے خصوصی شرکت فرماتے ہیں۔ اس میں ملک اظہر گنجال نے بھی اپنے خطابات سے نوازا اور جو طلباء میں انہوں نے انعامات بھی دیے جو بہترین کارکردگی کرنے والے تھے۔ اساتذہ کی کثیر تعداد میں تمام مختلف یونٹ کونسل سے تشریف لائی تھی اور ڈپٹی ڈائریکٹر محمد رمضان نے بھی طلباء کو بہترین کارکردگی پر انعامات بھی دیے۔ اس موقع پر جتنے بھی علاقے کے جید اور سینئرز اساتذہ اکرام تھے انہوں نے شرکت فرمائی اور اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ہر سال تقریب انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اس میں تمام علاقہ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس مقابلہ جات میں شرکت کرتے ہیں۔ آئے ہم دکھاتے ہیں کچھ جھلکیاں آپ کو۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں کوئی تجھ سا دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، یہ لطافتیں یہ عنایتیں یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، تو چمن میں ہے تو نسیم ہے، تو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ مخیر حضرات، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ غیر سیاسی ہیں، اسکول کونسل ممبران، اس کے بعد زین العابدین میڈیا سیٹ، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اس بات کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بشیر صاحب نے تھوڑا سا میں گورنمنٹ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے جو ہدایات دی ان پر عمل کرتے ہوئے اور خاص کر دلی طور پر اور اس اہل علاقہ کی طرف سے جو اس پر رونق تقریب کا انعقاد کیا اور اس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، ان کا میں نام لینا بھول گیا، ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ میرا اسکول ہے کیونکہ میں نمائندگی کر رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اہل علاقہ کا جو یہاں پہ کنٹریبیوشن مجھے نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی تعریف کے قابل ہے۔ پھر جناب جو اساتذہ کرام اور مدرسہ حاضہ کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو بچوں کو تیار کیا، میں نے ان کی تقاریر سنی اور ان کے نظم و ضبط کو دیکھا تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی
کہ قیدآباد تحصیل کے اندر بھی ایک مڈل سکول جو ایک خاص دور ہٹ گیا ہے اپنے شہر سٹی مزابہ سے، اس کے اندر کتنی رہنائی پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کروٹ کروٹ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بہرحال میں مختلف تقاریر سن رہا تھا، نے تقاریر کی، اس کے بعد اس مدرسے کے جناب مولوی صاحب نے تقاریر کی۔ اب میں غور کر رہا تھا کہ میں کس پہ موضوع پہ بات کروں۔ بہرحال جو بات میں سنتا تھا آگے پھر آ جاتی تھی۔ بہرحال میں نے آخر پہ یہی انالیسس کی کہ مرشد کے حوالے سے یہی بات ہے کہ عمل بہت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بآسعادت ان کی پوری زندگی کا ایک احاطہ کیا، ان کی جتنی خصوصیات تھی بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز پہ بھی عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ تو کل میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گا، اس کے بعد ختم کر دوں۔ میں ایک سبق پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے وہ صادق اور امین کہلائے۔ اب اسی امانت کے حوالے سے ایک بات شیئر کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ انتہائی دیانتدار تھا، اس کے اندر تمام اوصاف پائے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص تھا جو مہم پہ جا رہا تھا۔ جب اس نے علاقے میں دیکھا کہ بہت اچھا انسان ہے، اس نے اس نوجوان کو منتخب کیا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس نے اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں 10,000 دینار آپ کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو آپ کو ان کو دے دینا ہے جب میری واپسی نہ ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ شخص جو مہم پہ گیا ہوتا ہے، جنگ پہ، وہ شہید ہو گیا، مسلمان تھا، تو اس کے بچے پروان چڑھ گئے۔ جب وقت آیا ان کو ضرورت کا، ان کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ اب انہوں نے وقت خلیفہ کو، جو اس وقت تھا، ان کا دل تھا کہ ان کے پاس جائیں کچھ امداد لو، تو وہ اس نوجوان کے پاس گئے، وہ پڑھا لکھا تھا، انہیں کہا کہ آپ ہمیں خط لکھ دیں خلیفہ وقت کے پاس، اس کا نام تھا خلیفہ ہارون رشید۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دل میں آیا کہ ابھی بچوں کو بتا دوں، لیکن پھر کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر جائیں پھر معاملات ہم ان کے طے کر لیں گے۔ خط لکھ دیا۔ جب وہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچے، خلیفہ وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا وظیفہ میں مقرر کرتا ہوں، لیکن اس میں کچھ دیر لگے گی۔ وہ واپس آ گئے۔ جب نوجوان نے سنا کہ وہ واپس آ گئے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے بلایا، اس نے کہا کہ آپ کے والد جب جا رہے تھے انہوں نے مجھے 10,000 دینار دیا اور یہ آپ کی امانت ہے، آپ اپنے کو لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا اللہ بھلا کرے کہ آپ نے اتنی دیانت سے کام لیا کہ آپ نے پورے 10,000 ہمیں واپس کر دیے۔ تو انہوں نے انعام کے طور پر اسے 1,000 دینار دیا، لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وقت 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، تو خلیفہ وقت کو پتہ چلا کہ وہ جو نوجوان لڑکے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی رقم نہیں تھی، لیکن ان کے پاس حالات کیوں سے بہتر ہو گئے، جاؤ جا کے پتھر کرو۔ جب ان کے پاس ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے بدلے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے نوجوان آدمی، اس کو میرے والد نے اتنے 1,000 روپے دینار دیے تھے، انہوں نے میں واپس کر دیے۔ تو جب خلیفہ وقت نے یہ بات سنی تو اسے خوشی محسوس ہوئی کہ میری حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں۔ پھر اس نوجوان کو بلایا گیا اور اسے انعام دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ خزانچی ہیں، آپ بیت المال کے کیا بن گئے؟ خزانچی ہیں۔ تو یہ دیکھو کہ ایک کام آپ نے کیا جس پہ عمل کیا، وہ کیا تھا؟ دیانتداری، تو وہ کیا بن گیا؟ خزانچی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، ابھی مرشد کی بات ہو رہی تھی، حضور صاحب نے بہت اچھی بات کی، دوسرے دو دوستوں نے بہت اچھی بات کی۔ تو یہ ہمارے اعمال ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری کایا بدل سکتی ہے۔ اس کے لحاظ سے ہماری معیشت بھی بہتر ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
آفیسر تحصیل فیضآباد، میرے معزز اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبان، حافظ جہاں خان صاحب ایکس ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول رکلا منڈی، جناب شیخ صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول پنڈیال، جناب ملک محمد اعجاز صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول بچہ، جناب ملک محمد حسن صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پنڈیال، جناب غلام صاحب ڈپٹی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول چوہا، جناب احمد شیخ صاحب ڈپٹی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول بنگ سلطان والا، جناب حافظ محبوب صاحب ایس ایس پی سائنس گورنمنٹ ہائی اسکول بنگ سلطان والا، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علاقے کے موجودین اراکین، اسکول کونسل، میرے اسٹاف کے ممبران، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ عزیز طلباء، یہ جو ہم پروگرام اس کا منعقد کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت دوسرا تیسرا سال آ رہی ہے کہ آپ نے باضابطہ طور پہ اچھے پروگرام کا انعقاد کرنا ہے۔ تو جب سے میں بطور ہیڈ ماسٹر اسکول میں آیا ہوں تو میری یہ خواہش رہی ہے، میری یہ کوشش رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ میرے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبان موجود ہیں، میرے ڈپٹی صاحب بھی موجود ہیں، ہر معاملے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو حکم میٹرک کی طرف سے آئے، سینئرس کی طرف سے آئے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اس حکم کا ایک انعقاد ہے، اور یہ جو آپ کو اسٹیج اور جو کی نظر آ رہی ہیں، یہ میری محبت، میرے اسٹاف کی محبت اور پوری کونسل کی جو محبت ہے، اچھے انداز سے یہ نظام جو بنایا ہے، یہ ہماری محبت ہے، ورنہ یہ حکم تو گورنمنٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں جناب ملک اظہر حیات صاحب کا، جو ہر میلاد کے پروگرام میں ہماری دل کھول کے مالی معاونت فرماتے ہیں، اور ہم اس محفل کے لیے لگن کے اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم وہ پورے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی میرے اس علاقے کے انتہائی واجب الاحترام اور مالدار جو لوگ ہیں، میرے سکول کے معاملے میں جب بھی میں نے کسی سے کے حیثیت آدمی سے ریکویسٹ کی تو اس نے بہرحال میری ریکویسٹ کو کبھی نہیں ٹھکرایا، میری ہر دلی خواہش پوری کی۔ یہ جو آج بیٹھے ہیں اس صف پہ، جو تعلیم ہے، پچھلے سال جب ہمارا پروگرام بنا تو ملک اظہر حیات صاحب نے یہ دیا کہ ہم نے کرسیوں کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو اظہر حیات صاحب نے کچھ تربیت کروائی اور وہ اچانک ہم نے کہا تو ہم نے وہ ضرور منگوائی اور نیچے بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ اگر کے تقاضے سے ان کا جو خیال تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سلسلے میں تقریب ہے، ہم کرسیوں پہ بیٹھ کر اچھے نہیں لگ رہے، تو اس دن میں نے یہ قصد کیا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ اگر میں اس سکول میں رہا تو میں انشاءاللہ اپنے سکول کے لیے خود ہی یہ اہتمام کروں گا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی ملک احمد شیخ صاحب سے کہ آپ جیسے کریں اس کا اہتمام کریں، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو سکول کی طرف سے ہم پوری کر لیں گے، بہرحال اس پروگرام کے ہماری تعلیم ہونی چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں ملک احمد شیخ صاحب کا کہ انہوں نے یہ پورا جو سیٹ اپ کرنا ہوا ہے یہ انہوں نے بھی اہتمام کیا، سکول کا اس میں نہیں لگا خرچ نہیں ہوا۔ تو میں اپنے علاقہ کے مغیر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں یہ سکول کی جو ان کو نظر آ رہی ہیں، جو ہمیں لاکھوں کے حساب سے اس سکول میں انویسٹ کیے ہیں، یہ سارا سکول کا اپنا پیسہ نہیں تھا، میرے سارے آفیسر صاحبان موجود ہیں کہ سکول کی طرف سے جو حکومت کی طرف سے فنڈ ملتے ہیں وہ بالکل انتہائی قلیل ہوتے ہیں، وہ اس کو مشکل کیا۔
आपने अखराजात यानी बिजली पेट्रोल और दीगर चीज़ें जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये मेरे इलाका के लोगों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो आप लोगों ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की सलाम करनी है। और ये जो क्लैपिंग है ये जब इस्लामी या मुस्लिम महफिल होती है उसमें नहीं करते। तो इसी हवाले से मैं छोटी सी बात आपके जो है ना करता हूँ। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरा मुबारक में तशरीफ फरमा थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सलाम हो और अल्लाह आपके उन सहाबा किराम पे बहुत खुश है, सलाम भेजा है जो मस्जिद में मौजूद हैं। ये इस्लाम चले गए, आप सल्लम फौरन मस्जिद में गए, देखा चंद साहब इकराम मस्जिद में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। आप सल्लम ने पूछा कि साहब इकराम क्या कर रहे हो? साहब इकराम ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी हम अल्लाह का और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लम फरमाया नहीं, जो काम कर रहे हो वो बताओ, कसम उठाओ। साहब इकराम ने कसम उठाई अल्लाह की कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की तारीफ और जिक्र में लगे हुए हैं। आप सल्लम ने फरमाया साहब इकराम मुझे शक नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वो कौन सा अमल था जिसके लिए अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और आप पर सलाम भी भेजा और अल्लाह खुश हो रहा है आप किस अमल से, वो कौन सा अमल था मैं देखना चाहता था। तो आप खुश नसीब हैं बच्चों, इस महफिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं और आप लोग खुशकिस्मत हैं। इसलिए ऐसी महफिल में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर का जिक्र करते हैं। कभी बना दी है कि मैं इससे आगे बढ़ के ये कोशिश करता हूँ कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन मुअज़्ज़िज़ लोगों का जिनके ताउन से ये स्कूल मैं चला रहा हूँ। और फिर मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का कि मेरे साथ इनका ताउन बहुत अच्छा रहा। जब भी मैंने अपने किसी चीज़ के इज़हार किया कि उन्होंने लबैक कहा कि जो डिसिप्लिन की बात आप कर रहे हैं तो जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे स्टाफ का कमाल है। उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग की हुई अपने बच्चों की अजीज़ तलबा की कि वो देखें आप 3 घंटे से 4 घंटे से बच्चे बैठे हुए लेकिन कोई बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं गया, कोई पानी के लिए नहीं उठा, कोई किसी ज़रूरत के लिए पंडाल से बाहर नहीं गया। तो ये मेरे इसाज़ इकराम की मेहनत है इन तलबा पे। इसके अलावा जो बच्चे तकारीर नाथखानी या किरत जिन बच्चों ने की है वो भी कमाल मेरे इसाज़ इकराम का है। ख़ुसूसन हाफिज़ मोहम्मद लतीफ़ साहब, जनाब मलिक मोहम्मद अनवर साहब इंतहाई मुखलिस इंसान है, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है। और ये डिसिप्लिन के मामले में मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हाजी मोहम्मद सलमान साहब का, जनाब रसूल साहब का कि इनकी शफ़क़त मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रही। हर मामले में मैं अगर स्कूल में रात 9 बजे तक बैठा रहा तो ये मेरे साथ उसी तरह ही बैठे रहे। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। तो मैं इस दुआ के साथ अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा कि ऐ मेरे अल्लाह, जो मुकर्रर हज़रात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। The topic of my speech is good dealing of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. With his enemies, yes, let revenge from the enemy is a natural characteristic of human being. But contrary to it is essential attribute of human nature is to bear with glory. Let me prove this particular quality of a beloved prophet of Allah Almighty. Imagine the mother of all worlds
the first prophet was Hazrat Adam alayhi salam and last one is our prophet. Today, the topic of my speech is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The life of the Holy Prophet is a role model for everyone who believes in Allah and the Day of Judgment. This source of light and guidance carried us completely. The world has seen a lot of scholars, philosophers, preachers, but none was as great the Prophet Muhammad. ہمارے لیے کئی رشد و ہدایت کے سامان مہیا کر رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، آسمانوں کی سیر کرنا ہو، جنت کے مشاہدات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی امت کے لیے بہتری ہے۔ حضور کا اس دنیا سے مدار پر انوار میں تشریف لے جانا بھی امت کے لیے خیر خواہی کا سبب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیات خیر لکم و مماتی خیر لکم او کما قال۔ حضور نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا زندگی اس زندگی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ کی طرف، عالم قبر کی طرف جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک پر میں وضاحت کرتا ہے، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، اشارہ دے کر اپنی بات کو آگے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ جو خطبے کے پہلے نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق قلندر لاہوری عاشق زلف حبیب کبریا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آدم علیہ السلام سے فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کی جب خلقت کا، پیدائش کا اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو وہاں پہ ایک مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ کیا تھا کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ، اے رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو آپ دنیا میں بھیجیں گے وہ خون اور فساد برپا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ بڑی غور فکر والی بات ہے قرآن کریم کی لفظ کے اندر انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ انسان کیا چیز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں پہ اللہ نے فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کی سجدے کرنے کا حکم دیا۔ جب سجدے کا حکم دیا تو وہاں پہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے بھی سجدے کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها فإنك رجيم، اے ابلیس لعین اخرج علیہا انک رجیم۔ میں اس کا زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ انک رجیم، تو ہمیشہ کے لیے مردود اور نامراد رہے گا۔ اللہ نے یہ شیطان کو کہا اور جنت سے نکال دیا۔ شیطان نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک سوال کیا، قال رب ارنی یا رب انصرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دیجیے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت، تجھے کیا ہے؟ مہلت ہے۔ اللہ شیطان نے وہاں پہ ایک چیلنج کیا، دعویٰ کیا، کیا کہنے لگا؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔
پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے. پورا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان اس کا دل جو ہے وہ مسرت اور خوشی سے کھل اٹھتا ہے. چنانچہ جب دنیا میں ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کا گھوم اندھیرا چھائے ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ پاک میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مکان میں ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. سب آپ کے تمام ساتھ مقام ہو گئے. جناب حضور اکرم ہر انسان کے لیے پیغام نکال لے کر آئے، نبی نور انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، اور وہی نبی ہے جن کو امتیوں نے کی تمام انبیاء نے دعا کی تھی. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمیں اس آقا نامداری غلامی نصیب ہوئی. وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان ربنا آمنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا ونكون من المسلمين. اس آج کی تقریر
کا جو عنوان تھا معاشی استحکام، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس ناز کے اندر پیش کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر پیش کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقا جملہ انبیاء کرام علیہ السلام، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مسلم حاضرین کی جتنی بھی آج اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، جاتی ہیں علماء کے واقع پیش کر کے بالخصوص تمام شہدائے پاکستان، شہدائے اسلام، بالخصوص میرے اللہ شہدائے فلسطین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، جو شہید ہو چکے میرے اللہ ان کی درجات بلند فرما، میرے مالک ہمارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اسلام کو، اسلام کے بانیان کو، اسلام کے نام لیواؤں کو میرے اللہ غلبہ عطا فرما، عزت و شکری عطا فرما، عالم اسلام کھویا ہوا وقار کو عزت نصیب فرما، بالخصوص میرے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول بیت المقدس کے مسلمانوں کو فتح و نصرت کامیابی نصیب فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میرے اللہ فتح و نصرت کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، میرے مالک ہمارے اسلامی جملہ اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی کا جذبہ عطا فرما کے ان کی حمایت کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔